لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. عزیزان گرامی، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز پیارے بچوں، عزت دار ماں اور بہنوں، اولاً تو سب سے پہلے تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، کبریائی اس اللہ جل جلالہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنے تنہا اس پوری دنیا کا خالق، مالک، رازق، حاکم، مدبر، مصور، پالنہار، پالنے والا، رچیتا اور اس پوری کائنات کا رچانے سجانے بسانے والا ہے. بعد درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے سے یہ قرآن حکیم جیسی بابرکت کتاب اور اسلام جیسا بابرکت دین ہم تمام لوگوں تک پہنچا. عزیزان گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالی تربیت اولاد کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. دعا گو ہوں بارگاہ رب ذوالمنن میں مولا کریم تو ہم کو حق سچ کہہ سکنے اور مجھ کو اور تمام لوگوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین. عزیزان گرامی، اولاد یہ والدین کے پاس امانت ہوتی، اور جب کوئی شخص کسی کے پاس اپنی قیمتی چیز کی امانت رکھتا ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری جس کے پاس امانت کے طور پر رکھی جاتی ہے اس کو برجستہ طور پر بہترین طریقے سے، منظم طریقے سے اس امانت کی پاسداری کرنی چاہیے. یہ اولاد یہ والدین کے تعلق سے ان کی تربیت کا ذمہ، ان کی بہترین تعلیم کا ذمہ، ان کی پرورش کا بہترین ذمہ یہ اولاد کی بنیادی ذمہ داری ہے. ان کو اچھی زندگی فراہم کرنا، اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ کرنا یہ والدین کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے والدین کو، اولاد کو والدین کے ماتحت کیوں کیا؟ کیونکہ جب ایک بچہ اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے، ایک ماں جب کسی بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ بچہ کچھ نہیں جانتا ہے، نہ تو وہ دنیا کے اندر کسی کی شناخت کر سکتا ہے، نہ تو اس کے جسم کے اندر اتنی قوت و توانائی رہتی ہے کہ وہ خود کھا لے، خود پی لے، خود پہن لے. اسی لیے اللہ رب العزت نے والدین کو اولاد کی تربیت کے لیے ان کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ اولاد تمہارے ماتحت ہیں. ان کی بہترین تعلیم و تربیت، ان کی اچھی پرورش، ان کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنا یہ والدین کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے. اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستو، جب آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں گے تو اللہ رب العالمین نے والدین کو جو ذمہ دار، جو سرپرست حضرات ہیں ان کو آگاہ کیا ہے
کہ اولن تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ سورہ حجرات کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک آیت ملے گی، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو قوا انفسکم، تم سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اس کے بعد تم اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، اس لیے تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو بچاؤ کیونکہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مضبوط فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو حکم اور آرڈر ملتا ہے وہ اس حکم اور آرڈر کو بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مومنوں کو کہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اہل و عیال میں سارے لوگ آ جاتے ہیں، ماں باپ بھی آ جاتے ہیں، بچے بھی آ جاتے ہیں، بیوی بھی آ جاتی ہے، اور جس گھر کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے وہ تمام فرد اس میں شامل ہو جاتے ہیں جن کی ذمہ داری اس شخص کے ماتحت ہوتی ہے جو گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فالامام راع عن رعیتہ وهو مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری کے تعلق سے سوال کرے گا۔ ایک امام ذمہ دار ہے پورے قوم کا، پورے سماج کا، پوری مسجد کا، پورے سوسائٹی کا، کہ اس کو کیسے دین سے جوڑا جائے، کیسے اس کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا جائے۔ والرجل راع، ایک آدمی ذمہ دار ہے فی اہلہ، اپنے گھر کے تعلق سے، اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے، اپنے بال بچوں کا ذمہ دار ہے، اپنے ماں باپ کا ذمہ دار ہے کہ ان کو نماز پڑھنے کا حکم دے، ان کو بچوں کا ذمہ دار ہے کہ ان کو مسجد سے جوڑے، ان کو دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذمہ دار بنایا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری کے تعلق سے اس سے سوال کرے گا، پوچھے گا، ہم نے آپ کو ذمہ دار بنایا تھا، آپ کے پاس 5 اولاد تھے، 6 اولاد تھے، آپ نے ان اولاد کی تربیت کس طریقے سے کی؟ اس کے تعلق سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اسی لیے میرے بھائیو اور دوستو، جب ہم اپنے ان نونہالان قوم کی اچھی تربیت کریں گے تو کل یہ ہماری وفات اور انتقال کے بعد بھی ہمارے کام آئیں گے۔ حدیث اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جب انسان اس دنیا سے انتقال ہو جاتا ہے، جب انسان کا اس دنیا سے موت آ جاتی ہے، انقطع عمله الا من ثلاث، اس کے سارے عمل کے دروازے منقطع ہو جاتے ہیں، سارے عمل کے دروازے اس کے بند کر دیے جاتے ہیں، الا من ثلاث، سوائے 3 چیزوں کے، صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، کوئی ایسا کام کر کے گیا ہو، نل لگا کر کے گیا ہو، مسجد بنا کر کے گیا ہو، مدرسہ بنا کر کے گیا ہو، کوئی قوم اور سماج کے لیے ایک ایسا کام کر کے گیا ہو جو اس کے مرنے کے بعد بھی قوم اور سماج اور سوسائٹی بھی فائدہ اٹھائے، صدقۃ جاریۃ، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کو قبر کے اندر اس کے انتقال کے بعد بھی جاری و ساری رکھے گا، او علم ينتفع به، یا کوئی ایسا علم حاصل کیا ہو، ایسا نفع بخش علم حاصل کیا ہو، دین کا علم حاصل کیا ہو، یا اپنے بچے کو ڈاکٹر پڑھایا ہو، انجینئر پڑھایا ہو، سائنٹسٹ بنایا ہو، جس سے وہ قوم کی خدمت کر رہا ہو، سماج کی خدمت کر رہا ہو، دین کی خدمت کر رہا ہو، اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ ثواب اللہ تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رکھے گا، او ولد صالح یدعو له، یا نیک اور صالح اولاد، امانت دار اولاد، دیانت دار اولاد جو دنیا کے اندر اس کو چھوڑ کر کے گیا ہو، اس کی اچھی تربیت اس نے دنیا کے اندر کیا ہو، اس کو نمازی بنایا ہو، اس کو حافظ دین بنایا ہو، اس کو عالم دین بنایا ہو، اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ
اس کا ثواب اس کے باپ کو دیتا رہے گا, اس کی ماں کو دیتا رہے گا. وہ نماز پڑھے گا, وہ روزہ رکھے گا, وہ قرآن کی ایک آیت بھی اگر پڑھے گا, اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی کل قیامت کے دن اس کو دیتا رہے گا. یا کوئی ایسا علم اس کو دے کر کے گیا ہو جس سے قوم کی خدمت کر رہا ہو, ملک کی خدمت کر رہا ہو, معاشرے کی نمائندگی کر رہا ہو, اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو قبر کے اندر بھی دیتا رہے گا. یہ 3 دروازے ایسے ہیں جو نیکی کے بند نہیں ہوتے ہیں, اس کے علاوہ سارے دروازوں کو اللہ تعالیٰ کلوز کر دیتا ہے, بند کر دیتا ہے مرنے کے بعد. اس میں ایک نیک اور صالح اولاد ہے. یہ دعا کب کرے گی؟ بینیفٹ ہمیں کب ملے گا, فائدہ ہمیں کب ملے گا؟ جب ہم نے دنیا کے اندر اس کو دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ کیا ہوگا. اچھی بات ہے, آپ ڈاکٹر بنائیے, انجینئر بنائیے, دنیاوی تعلیم سے, دنیاوی فنون سے اس کو ماہر کیجیے, لیکن کم سے کم اس کو اتنی بنیادی تعلیم ہونی چاہیے کہ اس کے باپ کے انتقال کے بعد کھڑے ہو کر کے جنازہ پڑھا سکے, قربانی میں دعا کر سکے. باپ کا انتقال ہو جائے, ماں کا انتقال ہو جائے, بڑے ابو کا انتقال ہو جائے, چچا کا انتقال ہو جائے, تو اس کے حق میں دعائیں مغفرت کر سکے اور اس کی قبر کے پاس جا کر کے دعا کر سکے. اتنی تعلیم اور اتنی تربیت کو ہمیں دے کر کے بچوں کو اس دنیا سے رخصت ہونا چاہیے, ورنہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. اس کے تعلق سے اللہ تعالی ہم سے سوال کرے گا کہ آپ نے ان کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیوں نہیں کیا. بڑا اچھا ہے یہ کہہ لینا کہ صاحب ہم نے اپنے بچے کو اس لائق بنا دیا کہ وہ کمانے کھانے لگ گیا, بڑا اچھا ہے, لیکن آپ نے تربیت کیسی کی؟ کیا آپ نے اس کو دین سے جوڑا کہ نہیں جوڑا؟ اس کو نمازی بنایا کہ نہیں بنایا؟ اس کو دین کا داعی بنایا کہ نہیں بنایا؟ دین کی بنیادی چیزیں اس کو سکھائی کہ نہیں سکھائی؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہر باپ کے اوپر فرض عین ہے, ہر ماں کے اوپر فرض عین ہے. جس ماں اور باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے اور تربیت سے آراستہ و پیراستہ ان کو کرے. اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ. کوئی بچہ غیر مسلم نہیں پیدا ہوتا ہے, کوئی بچہ چور اور بےمان اور ڈاکو اور زناکار نہیں پیدا ہوتا ہے, کوئی بچہ فراڈ نہیں پیدا ہوتا ہے, ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ, اس کا باپ اس کو یہودی بناتا ہے. فابواہ ینصرانہ, اس کا باپ اس کو نصرانی بناتا ہے. ویمجسانہ, اس کا باپ اس کو مجوسی بناتا ہے. اس کا باپ اس کو کافر بناتا ہے. اس کا باپ اس کو مشرک بناتا ہے. اس کا باپ اس کو چور بے ایمان اور ڈاکو بناتا ہے اور زناکار بناتا ہے. کیونکہ اگر آپ نے بنیادی تربیت سے اس کو آراستہ پیراستہ کیا ہوتا تو آپ کے ہاتھ سے نہ نکلتا, غلط راستے پر, غلط ٹریک پر نہ جاتا. یہ دینی تعلیم کی کمی کی وجہ سے وہ بچہ سیدھے راستے سے بھٹک کر کے کسی اور راستے پر, صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے ضلال تو گمراہی والے راستے پر چل پڑا. اور آگے بڑھیے میرے بھائی اور دوستوں, بچوں کی تربیت ہم کریں تو کریں کیسے؟ ان پر تربیت کی جو سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ ماں کا کردار. آپ سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں گے, امام بخاری کیسے بن گئے؟ امام بخاری کو آج دنیا جانتی ہے, بچہ بچہ جانتا ہے. قاری سدیس الحمدللہ آج مکہ المکرمہ کے اندر امامت کرتے ہیں اور 5 وقت کی نمازیں مکہ مکرمہ کے سائے میں پڑھتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے مقام پر پہنچ گئے, اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہو گئے؟ ان کی ماؤں کا بڑا اہم کردار اور رول رہا ہے ان کی تربیت میں. امام بخاری رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کی ماں ان کو فجر سے 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے جگا کر کے ان کو تعلیم کے لیے اکسایا کرتی تھی اور ان کے پیچھے مدد کرتی تھی اور ان کی ہیلپ کیا کرتی تھی. اپنے بچے کے ساتھ ساتھ وہ اٹھا کرتی تھی. اور قاری سدیس عبد الرحمن بن سدیس, ان کی ماں نے کہا تھا, اے بیٹے جا, تجھے اللہ تعالیٰ کعبے کا امام بنائے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو اس دعا کو سن لیا اور اللہ رب العالمین نے
उनको काबतुल्लाह का इमाम बनाया, और इमाम ही नहीं बनाया है बल्कि जितने इमाम उस दुनिया के अंदर है मेरे भाई और दोस्तों, काबा में इमामत करते हैं, सारे लोगों का सरबराह और लीडर कारी सुदैस को बनाया है। बगैर उनकी जिम्मेदारी के, बगैर उनकी सेटिंग के कोई भी इमाम मुसल्ले पर खड़ा नहीं हो सकता है, चाहे कि वो बादशाह वक्त ही क्यों ना हो, वो मुसल्ले पर खड़ा नहीं हो सकता है। बगैर कारी अब्दुर्रहमान बिन सुदैस की इजाजत लिए हुए मुसल्ले पर खड़ा नहीं हो सकता है। ये माओ की तरबियत का नतीजा है कि आज इमाम बुखारी को दुनिया याद करती है। ये माओ की तरबियत का नतीजा है कि आज अब्दुर्रहमान सुदैस जो है मक्कतुल मुकर्रमा की इमामत कर रहे हैं, और हमारी माए मेरे भाइयों और दोस्तों तरबियत के मामले में कोसों दूर है, बच्चों की तालीम के मामले में कोसों दूर है, दीन से कोई लगाव ही नहीं है, दीन से कोई दिलचस्पी ही नहीं है। याद रखो, ये बच्चे, ये नौनहाराने कौम, ये आने वाले मुस्तकबिल, अगर इनकी जिम्मेदारी जो है, इनकी तरबियत की जो अहम जिम्मेदारी, जो मेन बात दौड़ अगर किसी के जिम्मे है तो माओ के जिम्मे है। अगर माँ चाहे तो अपने बच्चे को चोर बना दे, बेईमान बना दे, डाकू बना दे, जनाकार बना दे, बेनमाजी बना दे, बेरोजगार बना दे। अगर वही माँ चाहे तो अपने बच्चे को नमाजी भी बना दे, रोजा रखने वाला भी बना सकती है, और दीनी तालीम और तरबियत से आरास्ता व पैरास्ता भी कर सकती है। लेकिन शर्त यह है कि अव्वलन सबसे पहले अपने आप को दीनी तालीम से और उसके उसूल और उसके शायर पर अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। लुकमान अलैहिस्सलातु तस्लीम का वाकया मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ। लुकमान कोई नबी नहीं थे, कोई अंबिया नहीं थे, कोई रसूल नहीं थे, लेकिन उनकी हिकमत व दानाई, उनकी नसीहत अपने बेटे के ताल्लुक से परवरदिगार आलम को इतनी ज्यादा पसंद आई कि उसको कुरान मुकद्दस के अंदर जिक्र कर दिया और रहती दुनिया तक लोगों के लिए निशान इबरत कर दिया कि लोगों बेटों की तरबियत, बच्चियों की तरबियत करनी है तो ऐसे करो। लुकमान खड़े थे, देखा बेटा सयाना हो गया, बड़ा हो गया, उसको नसीहत कर रहे हैं। अल्लाह ने उसका नक्शा भी खींचा है। कुरान कहता है वो इज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह। और जब लुकमान ने अपने बेटे से कहा, नसीहत करते हुए कहा, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे लगते जिगर, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को साजी न बनाना। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क सबसे बड़ा जुल्म अज़ीम है, सबसे बड़ा गुनाह है। आज इन बच्चों को अगर शिर्क के बारे में बताया जाए तो शायद ये नहीं जानते, जान ही नहीं पाएंगे। किसी भी बच्चे से अगर सवाल कर लिया जाए तो शिर्क के बारे में, तौहीद के बारे में नहीं पता। क्या तरबियत दी आपने, किस उसूल और ज़ाब्ते के तहत इनकी तरबियत की आपने कि ना तो उसको शिर्क के बारे में पता है, ना तो उसको तौहीद के बारे में पता है। 10 साल 12 साल का लड़का है, लुकमान अलैहिस्सलाम उसको शिर्क और तौहीद के बारे में बता रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तौहीद और शिर्क और अकीदा कितना ज्यादा जरूरी और कितनी अहमियत का हामिल है मेरे भाइयों और दोस्तों। बुनियादी तरबियत में से सबसे पहली तरबियत यह है कि नौनिहालाने कौम को सबसे पहले तौहीद और शिर्क के बारे में बताया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत, उसकी उलूहियत, उसकी अस्मा व सिफात के बारे में इनको बताया जाए, आरास्ता व पैरास्ता किया जाए। और आगे बढ़िए, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद, उसकी रुबूबियत के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद समझा रहे हैं ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन व फिसालुहु फी आमैन अन इश्कुर ली व लिवालिदैहि। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे लगते जिगर, हमने ये वसीयत कर दिया इंसानों को बिवालिदैहि, उसके वालिदैन के ताल्लुक से, हमलतहु उम्मुहु वहना, उसकी माँ ने मशक्कत पे मशक्कत उठा करके उसको अपने पेट के अंदर रखा और मशक्कत पे मशक्कत उठा करके ही उसको इस दुनिया के अंदर जला। अनिश्कुर ली व लिवालिदैहि, ये कि तुम मेरी शुक्रगुजारी करो और अपने माँ बाप की शुक्रगुजारी कर। पहले क्या कहा अल्लाह ने? कहा तौहीद और शिर्क समझाओ। फिर उसके बाद कहा दुनिया का सबसे अजीम आदमी अगर अल्लाह के बाद कोई है तो वो माँ बाप है, गार्जियन है। उनके बारे में, उनके हक हुकूक के बारे में बताओ कि माँ कौन है, बाप कौन है, उसका मकाम क्या है, उसका मर्तबा क्या है। स्टेप बाय स्टेप लुकमान अलैहिस्सलातु तस्लीम अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं। और आगे बढ़िए, उनको नमाज की भी तलकीन कर रहे हैं। या बुनैया अक़िमिस सलाम, ऐ मेरे प्यारे बेटे, ऐ मेरे लगते जिगर, अक़िमिस सलाम, नमाज को तो कायम कर। वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकरी वस्बिर अला मा असाबक, बुराई से अपने आप को रोके रख, भलाई से अपने आप को भलाई की तरफ झुका। वस्बिर अला मा असाबक,
کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو گھبرانا نہیں ہے، دل کو مضبوط کرنا ہے، حوصلے کو مضبوط کرنا ہے، اس اللہ پر صبر و ثبات کرتے ہوئے اپنے قدم کو آگے بڑھاتے جانا ہے، کسی کو طعن و تشنیع نہیں دینا ہے، کسی کو گالی گلوچ نہیں دینا ہے، کسی کو الٹا سیدھا نہیں کرنا ہے، بلکہ صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر کے رکھنا ہے۔ لقمان علیہ السلام بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں نماز کو قائم کر۔ ہم نے کتنے بچوں سے کہا کہ نماز پڑھو، مولوی صاحب ٹھیکہ نہیں ہے سب کے پورے گاؤں پہ، سارے بچوں کو پکڑ پکڑ کر کے مولوی صاحب نماز پڑھائیں۔ یہ تربیت کی جو ذمہ داری ہے یہ گارجین کی ہے، والدین کی۔ شریعت اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، حدیث اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، کہیں شریعت نے یہ نہیں کہا ہے کہ کسی کو ناجائز مارو، کہیں نہیں کہا ہے۔ لیکن جب ان کی تربیت کی باری آئی ہے، حدیث کے اندر برجستہ طور پر نبی کائنات نے کہا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین۔ اے لوگوں، جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم اور آرڈر اس کو دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو تم اس کو مارو۔ شریعت اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، آپ کے سامنے ہے، کہیں مارنے کا حکم کسی کو نہیں دیا گیا۔ اہمیت کا اندازہ آپ لگا لیجیے کہ نماز کتنی اہمیت کا حامل ہے، مارنے تک کا حکم دے دیا گیا۔ اور جب بچہ 12 سال کا ہو جائے، حدیث کے اندر آتا ہے اس کا کھانا، اس کا بستر، اس کا کپڑا الگ کر دو۔ بچہ اگر گھر میں نہیں آتا ہے، ٹائم سے نہیں آتا ہے، وقت سے نہیں آتا ہے، ماں باپ اس کو مارتے تو ہیں، بولتے تو ہیں، ڈانٹتے تو ہیں، لیکن اگر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جاتا ہے تو اس کی زبان سے چوں تک نہیں کرتا۔ مسجد میں نہیں آیا نماز پڑھنے، نہیں بول رہے، کہیں کھیلنے چلا گیا، کودنے چلا گیا، گھومنے چلا گیا، ٹہلنے چلا گیا تو اس پر طعن و تشنیع کی جا رہی ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، اس کو اذیت دیا جا رہا ہے، اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ یہی طریقہ اگر اپنے نماز کے تعلق سے اپنایا ہوتا، اتنے اسٹرینتھ نماز کے تعلق سے ہو گئے ہوتے تو کبھی آپ کو یہ کہنے کی ہمت نہیں پڑتی، نہ آپ کو بولنے کی ضرورت پڑتی کہ بیٹا عشاء کے بعد تم گھر چلے آؤ۔ وہ بچہ، اس کے اندر اتنی سینس ہو جاتی، اتنی فہم اور سمجھ نماز پڑھنے کی وجہ سے ہو جاتی، اتنی حکمت و دانائی اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کے اندر ڈال دیتا کہ وہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد اپنے گھر چلا جاتا، ادھر ادھر واہیات محفل اور مجلس کے اندر کبھی شریک ہونے کے لیے نہیں جاتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس نقطۂ نظر کو اپنے سامنے رکھو، لقمان علیہ السلام کی طرح اپنے بچوں کو بھی ہمیں نصیحت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے بڑھیے، نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اے میرے بیٹے، زمین پر دال پھلا کر کے، اکڑ کر کے، تکبر کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے مت چلنا۔ میں سعودیہ کما رہا ہوں، بمبئی کما رہا ہوں، میرے پاس پیسوں کا خزانہ ہے، انبار ہے، میرے اس دولت پہ تم غرور مت کرنا، تکبر مت کرنا، گھمنڈ مت کرنا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ کیونکہ اللہ تکبر کرنے والوں کو، شیخی خوروں کو، آنا پرستوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مسلط کر دیتا ہے، اور ان کی ہر جہار جانب سے اللہ تعالیٰ عذابوں کا واویلا بنا کر کے اس کو اس عذاب کے اندر ڈال دیتا ہے۔ لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کتنی پیاری نصیحت ہے میرے بھائیوں، اس چھوٹے سے 12 سال کے بچے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے تو تکبر کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے، زمین کے اندر مالداری کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، پہچان اور پکڑ کی وجہ سے کبھی گھمنڈ نہ کرنا، کبھی تکبر نہ کرنا، کیونکہ تکبر کرنے والوں کو شیخی خوروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اے میرے بیٹے، بلند آواز میں تم کسی سے بات نہ کرنا، جب بات کرنا تو نرم لہجے سے بات کرنا، گفتگو میں مٹھاس ہو، شیریں آواز ہو، زبان میں نرمی ہو، کیونکہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں سب سے بدصورت آواز گدھے کی آواز ہے۔ کیوں گدھے کی آواز سے مثال دیا گیا؟ کیونکہ گدھا بڑا زور زور سے ہنہناتا ہے، اور زور زور سے آواز جو نکالتا ہے زبان سے، یقیناً اس کی آواز میں کشش اور نہیں ہوتی ہے، اس کی آواز میں شیریں نہیں ہوتی ہے، مٹھاس نہیں ہوتی۔ کتنا پیارا لہجہ ہے لقمان علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے۔ یہ رویہ ہمیں ان بچوں کے تعلق سے کرنا چاہیے، یہ تربیت کا فریضہ ہے، اس فریضے کو ہمیں بخوبی ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز، بچوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ بھی کرنا چاہیے۔
ہمیشہ سختی نہیں کرنا چاہیے، ان کے سینے پہ ہمیشہ چڑھے نہیں رہنا چاہیے، کوئی غلطی کر دے تو اس کو فوراً ڈانٹنا نہیں چاہیے، مارنا نہیں چاہیے، بلکہ بٹھا کر کے اس کو سمجھانا چاہیے کہ بچے فلاں غلطی تم سے ہوئی ہے، یہ کام کرو گے یہ غلط ہے، اور یہ کام کرو گے اس میں تمہاری بھلائی ہے، اس کو بٹھا کر کے سکون اور اطمینان کے ساتھ سمجھانا چاہیے۔ ہماری مسجد کا معاملہ ہے، عید کے دن کا معاملہ تھا، 3-4 بچے آگے کھڑے ہوئے تھے، ان کو ایسے بھگا رہے تھے ان بچوں کو جیسے لگ رہا تھا کہ وہ چوری ووری کر کے مسجد کے اندر داخل ہوئی۔ اب بتاؤ ان کو کیا، اگر آج آپ ان کو بھگاؤ گے کل کو مسجد میں آئیں گے نماز پڑھنے؟ کوئی بات ہے اس کو نرمی سے سمجھاؤ، ادب سے سمجھاؤ، بچے بیچ میں ہیں، سب خراب ہو رہی ہے، ان کو کنارے کر دو صف میں، جو پہلے آئے گا بنیادی حق یہ وہی اگلی صف میں کھڑا ہوگا، یہ نہیں ہے کہ بڑا آدمی آ کر کے صف میں کھڑا ہوگا۔ ہاں یہ ہے سب خراب نہ ہو، سب درست رہے، اس کے لیے بچوں کو کنارے کر دیا جائے، لیکن ان کو جس جگہ ہے وہاں سے اس طریقے سے ذلیل اور رسوا کر کے نہ ہٹایا جائے، نہ بھگایا جائے کہ ان کے دل میں چبھن ہو جائے کہ ہاں اگلی صف میں جب تک میں جوان نہیں ہو جاؤں گا، بڑا نہیں ہو جاؤں گا، تب تک میں کھڑا نہیں ہوں گا۔ یہی وجہ ہے، یہی دین ہے کہ بچے مسجدوں سے کوسوں دور ہیں۔ اگر بچہ غلطی کر دے رہا ہے تو اس کو نرمی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اس کو سمجھانا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے، اور جو طریقہ اسلام نے شریعت نے بتایا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں وہ طریقہ بھی ہمیں اپنانا چاہیے، بچوں سے پیار اور محبت بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت حسن کو بوسہ لے لیا۔ ایک صحابی رسول سوال کر بیٹھے، اے اللہ کے نبی میرے تو 10 نواسے، میں کیسے ان کو بوسہ لوں؟ میں نہیں لے پاتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں، ٹائم نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا من لم یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرے گا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ بچوں سے پیار، محبت، ہمدردی، الفت کا جذبہ رکھنا چاہیے، ان کو لاڈ و پیار کرنا چاہیے، اور پیار اور محبت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو تربیت سے آراستہ و پیراستہ کرنا چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو کیا پتا ہے، ان کو آپ مارو گے یا اور ضدی ہو جائیں گے، ان کو گھر سے بھگاؤ گے یا اور ضدی ہو جائیں گے، ان کو ٹارچر کرو گے یا اور ضد سے کام کریں گے۔ لیکن اگر نرم لہجے میں ان کو سمجھاؤ گے تو کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی کہ ہاں اگر کسی نے سمجھایا ہے تو یہ اس میں کوئی حکمت ہوگی، کوئی دانائی ہوگی، اور ہمیں یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے تھے، منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے تھے۔ اتنے میں دیکھا حضرت حسن اور حسین سرخ کلر کے قمیص پہن کر کے گرتے پڑتے ہوئے صف میں آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے ہیں، آپ سے رہا نہیں گیا اور آپ منبر رسول سے اتر کر کے ان دونوں بچوں کو اپنے گود میں لے لیتے ہیں اور یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، انما اموالکم واولادکم فتنہ، اے لوگوں تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے منبر رسول پر کھڑے ہیں، تقریر کرنے، بیٹے کو دیکھا، محبت غالب آ گئی اور فوراً لپک کر کے اس کو اٹھا کر کے گود میں لے لیا۔ یہ محبت کا جذبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے ساتھ رکھتے تھے۔ یہ رویہ، یہ سلوک، یہ طریقہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے، تب بچوں کی تربیت اچھی طریقے سے ہوگی۔ یہ کہنے سے حل نہیں ہوگا، بھلا نہیں ہوگا کہ سونیا کے لڑکے سب سے زیادہ خراب۔ ارے بھائی خراب ہے تو اصلاح کی ذمہ داری بھی تو آپ کی ہے، کون اصلاح کرے گا ان کے؟ اس اصلاح کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کتنا میں سمجھاؤں، کتنا کوئی اور سمجھائے گا؟ جب تک ان کو گھر سے ان کی تربیت نہیں ہوگی، گھر والے جب تک فکر مند نہیں ہوں گے، یاد رکھ لو ان بچوں کی تربیت اچھی طریقے سے نہیں ہوگی، اور وہ بھی ماں سے اسٹارٹ ہونا پڑے گا، ماں سے شروع کرنا پڑے گا۔ ان ماؤں کو ان کی تربیت اچھی طریقے سے کرنی چاہیے۔ پہلے خود نماز پڑھیں، نماز خود پڑھیں، وقت ہو، ٹائم ہو، سارے کام کاج چھوڑ دیں، مصلی بچھا کر کے کھڑے ہو جائیں، چھوٹی بچی بھی رہے گی، چھوٹا بچہ بھی رہے گا، دیکھ کر کے نماز پڑھے گا۔ لیکن جب خود ہی نماز نہیں پڑھیں گے تو نماز وہ نہیں پڑھے گا، کبھی نہیں پڑھ سکتا۔ تربیت کی جو بنیادی ذمہ داری ہے، آج تو ریموٹ کنٹرول مائیں آ گئی ہیں، ریموٹ سے کنٹرول کرتی ہیں بچوں کو۔ وہ پہلے والا زمانہ چلا گیا کہ جب سونے کا وقت مائیں 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹہ اپنے بچوں کو ٹائم دیا کرتی تھی۔ اب تو ریموٹ کنٹرول سسٹم ہے صاحب، موبائل کا دور آ گیا، موبائل کا زمانہ آ گیا۔ بچے کے زبان سے اگر ہوں ہاں ہی نکل گیا، فوراً اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیے، کارٹون لگا دیے۔ کہاں سمجھے گا وہ؟ کیا تربیت ہوگی اس کی؟ کیا چیز وہ سمجھے گا؟ یہ تربیت کی ذمہ داری ہے ماں کی ہے، اس کو بہترین تربیت دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ یہ ماں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔
पहला मकतब, पहला दर्श और पहली तालीम और तरबियत अगर किसी की है तो वो माँ की है। माँ अगर चाहे तो अपने बच्चे को बेहतरीन नेक और सालेह बना सकती है। अगर माँ चाहे तो इन बच्चों को नमाजी बना दे, बेरोजगार बना दे और दुनिया के अवबाश और बदमाश किस्म के लड़कों की तरह से बना दे। अगर माएँ एक्टिव नहीं होंगी, माएँ उनकी तरबियत के लिए आगे नहीं होंगी, याद रखो इन बच्चों की तरबियत कभी नहीं हो सकती है। क्योंकि गार्जियन हजरात घर पे कभी रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं, कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। आप 24 घंटा घरों में रहती हैं। इन बच्चों की तालीम, उनकी तरबियत का जो अहम और बुनियादी जिम्मेदारी है वो आपके पास है। अगर आपने इनकी तरबियत अच्छी तरीके से नहीं की, याद रख लीजिए इन बच्चों की तरबियत कोई और नहीं कर सकता है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, मस्जिद के अंदर जब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो उनको महज़्ज़ब तरीके से अदब के साथ अच्छा लिबास, अच्छा कपड़ा पहना करके भेजा करें। ऐसा नहीं है कि पार्किंग में घूमने के लिए आए हैं या कहीं दुकान पे जो है टॉफी बिस्कुट लेने के लिए आए हैं। यही तरबियत है, यही सारी बारीकी चीजें हैं। जब बच्चे को आप कहीं खेल रहा है, 5 बज गया, नहीं कंट्रोल में आया, किताब लेके थमा दिए, जा मौलाना साहब के पास, जा वहां पर बैठ जा। उसको अच्छी तरीके से कपड़ा पहनाइए, लिबास पहनाइए। उसके दिल में यह एहसास होना चाहिए कि हाँ मैं किसी मुहज़्ज़ब जगह जा रहा हूं, मैं तालीम हासिल करने के लिए जा रहा हूं। और तालीम हासिल करने के लिए सबसे पहली चीज मेरा लिबास अच्छा होना चाहिए, मेरा हुलिया अच्छा होना चाहिए और पढ़े लिखे वाला लड़का हमें लगना चाहिए। ये बुनियादी चीज है। ये तरबियत मैं अपनी माँ और बहनों से भी ये गुजारिश करना चाहता हूं कि उनको मुहज़्ज़ब तरीके से, उनको बेहतरीन तरीके से, जिस तरीके से आप कहीं भेजते हैं चौराहे पर, मार्केट पर, सड़क पर कि हमारे बच्चे में कोई ऐब ना रहे, बिल्कुल उसी तरीके से मस्जिद के अंदर उनको भेजें। और दूसरी चीज ये बच्चे जो है जब पढ़ करके जाते हैं हमारे पास से तो फिर उसी हालत में दूसरे दिन लौट करके आते हैं, उसी हालत में आते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि माएँ सिर्फ और सिर्फ फोन में बिजी रहती हैं, वो उनकी तरबियत पर खास ख्याल नहीं करती। क्या कर रही हैं आप? 4 लड़के हैं, 5 लड़के हैं आपके, 2 लड़के 3 लड़के, इनकी तरबियत आप नहीं कर सकते हैं? इनको 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट मार के बिठा नहीं सकते हैं? ये क्या सीखेंगे? जहां से मैं पढ़ा करके खत्म करता हूं वहीं से दूसरे दिन जब आता हूं तो उनकी जुबान नहीं खुलती है, उनको याद नहीं होता है। आपको बैठना पड़ेगा 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट, जो भी आपका कीमती वक्त है उस वक्त से निकाल करके इन बच्चों को देना पड़ेगा। और इनको जो असबाब मिले हैं उस असबाब को अपने सामने बिठा करके इनको पढ़ाना पड़ेगा। और जो भी सबक है डेली जाएं, देखें, पूछें मेरा बच्चा क्या पढ़ा है, क्या पढ़ के आया है, कौन सी दुआ याद किया है, कौन सी सूरत याद किया है। घर में जाइए, उसको बिठाइए, 5 रुपया 10 रुपए डेली वो ऐसे खा लेता है। उसको एक तरकीब रखिए कि बच्चा तुम क्या सुना करके आए हो, क्या याद करके आए हो, वो सुनाओ, 10 रुपया लो, जाओ दुकान पर सामान लेकर के आओ। ये तरबियत का तरीका है। बस बच्चा गया, बस्ता उठाया, किताब लिया, घर में फेंका और फेंक करके फिर दोबारा जब असर का टाइम हुआ, मगरिब का टाइम हुआ, फिर वो उसी हालत में चला आया। ऐसे तरबियत नहीं होगी। सारी जिम्मेदारी मेरे सिरे मत थोपिए। आप भी अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी जो है जिम्मेदारी के हक को अदा कीजिए और बच्चों के पीछे टाइम दीजिए। टाइम देंगे, वक्त देंगे, कल को ये नौनिहाल आने मुस्तकबिल, इनसे कौम की रोशनी होगी। ये कौम के नूर हैं, ये आने वाले मुस्तकबिल हैं। इनकी तरबियत आपने अच्छी तरीके से नहीं की, इनकी बेहतरीन परवरिश आपने अच्छी तरीके से नहीं की। याद रख लीजिए मेरी माँ और बहनों, मेरे बुजुर्ग साथियों, मेरे भाइयों और दोस्तों, इनकी तरबियत अगर आपने नहीं की तो याद रख लीजिए कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हाथ से पूछताछ होगा। अगर आपने कुरान न पढ़ाया, कुरान पढ़ने का तरीका नहीं सिखाया, नमाज पढ़ने का तरीका नहीं सिखाया, आपने किया क्या इन बच्चों के साथ? किया क्या? क्या किया इनके साथ आपने? इनकी जिंदगी आपने खराब कर दी साहब। एक बच्चा है जिसको कलमा नहीं आता है, नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता, कैसी तरबियत आपने की? तरबियत आपने कुछ नहीं अदा, तरबियत का हक ही नहीं आपने अदा किया। आप इसको नमाजी बनाइए, परहेजगार बनाइए, इसको कुरान पढ़ने वाला बनाइए। कम से कम इतना तो बना दीजिए कि जब दुनिया के अंदर से आप रुखसत हो तो आपके कब्र के पास जाए और खड़ा होकर के अपने बाप के हक में दुआएं कर सके कि अल्लाह ताला मेरे बाप के गुनाहों को बख्श दे, माफ कर दे। कब्रिस्तान सामने है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो इस दुनिया से चले गए, रुखसत हो गए, मेरे भाइयों कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। डॉक्टर बना करके चले गए, इंजीनियर बना करके चले गए, सियासत सिखा दिया, दुनियादारी सिखा दिया, मकारी सिखा दिया, फ्रॉड सिखा दिया, सब कुछ सिखाया। नहीं सिखाया तो सिर्फ दीनी तालीम नहीं सिखाया, दीन की बुनियादी चीज नहीं सिखाया, तो उसका सिला आज हमें मिल रहा है कि कोई उनके कब्र के पास दुआ करने वाला भी नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों हालात आपके सामने हैं, वक्त आपके सामने है, ये दुनिया चंद दिन की है, सारी चीजें सब कुछ हम यहीं छोड़ करके चले जाएंगे, कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। उस आखिरत की फिक्र हमें करनी चाहिए, उस आखिरत को हमें याद करना चाहिए, उस आखिरत के ताल्लुक से हमारी तैयारी होनी चाहिए। 10 बीघा 20 बीघा खेत जोड़ करके गेहूं अपने डेहरी में डाल करके दम कर लेते हैं, कहीं 2 साल 4 साल भूखे न रहना पड़े, जो है खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम हो। लेकिन उस आखिरत की हमें फिक्र नहीं है जहां वह साहिबत ही वाफी निकुल इम्रिन मिनहुम यौमइदिन शानु युगनी। बाप बेटे से भागेगा, बेटा भाई से भागेगा, बाप अपनी माँ से भागेगा, माँ अपने बेटे से भागेगी, सारे लोग भागेंगे कि कहीं ऐसा ना हो एक नेकी मांग ले, एक नेकी का मुतालबा कर ले, अपने आप को, अपने जिस्म को, अपने दामन को अपने बाप से, अपने भाई से, अपने माई से बचाएगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसलिए जरूरत इस बात की है कि तरबियत हम ऐसी करें कि हमें कल क़यामत के दिन और कब्र के अंदर पछताने की जरूरत न पड़े, अफसोस न करना पड़े, निदामत और शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े कि काश हमने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की होती तो आज ये कल क़यामत के दिन हमारे लिए काम आते। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला तो हमें इन नौनिहालान कौम की अच्छी तरीके से तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला से दुआ है, मौलाए करीम तो इन बच्चों को दीन की सही समझ और सही फहम अता फरमा। अल्लाह ताला तो इनकी माओ को ये तौफीक दे कि ये इन्हें जो है दीन की तालीम से, दीन की तरबियत से आरास्ता और पैरास्ता करें। अच्छा, एक जरूरी ऐलान ये भी मैं आपके सामने जिक्र कर दूं, फिर उसके बाद अपनी बात को खत्म कर देता हूं। छोटे बड़े का तरीका और तमीज और सलीका होना चाहिए, ये गार्जियन की बुनियादी जिम्मेदारी है। 10 साल का बच्चा 25 साल के लड़के के साथ रहेगा तो बिगड़ना उसका तय है। अपने हमजोलियों के साथ रखने की कोशिश करें। 10 साल का लड़का है, 8 साल का लड़का है तो उसी के साथ उठे बैठे, उसी के साथ खाए पिए। कहीं और बड़े लड़कों के साथ अगर रहेंगे, याद रख लो बर्बाद हो जाएंगे। उनकी सोच अलग है, उनका जहन अलग है, उनका नजरिया अलग है, उनका फिक्र अलग है। इन बच्चों की सोच और फिक्र अलग है। 5 साल 7 साल 8 साल के लड़के इस तरीके से बात करते हैं और गुफ्तगू करते हैं, उनकी जबान में इतनी ज्यादा खराबी है, ऐसा लगता है कि 22 साल का जवान गुफ्तगू कर रहा है और बात कर रहा है और जुबान में इतनी ज्यादा खराबी है। इसलिए गार्जियन की जिम्मेदारी है कि इस चीज पर खास तवज्जो दे कि हमारा बच्चा अगर 10 साल का है तो 10 ही साल के लड़के के साथ खेले, 8 साल का है तो 8 ही साल के साथ खेले, बड़े बच्चों के साथ बिल्कुल जाने की कोशिश न करे। उनके हमजोली अलग है, हमसाए अलग है, आपके हमजोली और हमसाए अलग है। अल्लाह ताला से दुआ है, मौलाए करीम तो हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला से दुआ है, मौलाए करीम जो हम में से परेशान है उनकी परेशानी को दूर कर दे। मौलाए करीम जो हम में से कर्जदार है उनके कर्ज को दूर कर दे। मौलाए करीम जो हम में से मुसीबत ज़दा है उनकी मुसीबत को दूर कर दे। मौलाए करीम जो हम में से परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह ताला जो कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं, मौलाए करीम तो उनके कर्ज को अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को रिज़्क़ हलाल दे। मौलाए करीम जो माश की तंगी है, जो रिज़्क़ की तंगी है, मौलाए करीम तो इस रिज़्क़ की तंगी को दूर कर दे, माश का ज़रिया पैदा कर दे, रिज़्क़ का सबब पैदा कर दे। अल्लाह ताला जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, चले गए, चाहे वो मर्द हो, खवातीन हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, मौलाए करीम तमाम लोगों को करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। मौलाए करीम उन तमाम लोगों के गुनाहों को माफ फरमा दे। मौलाए करीम उन तमाम लोगों के अमाल सालिहा को कबूल कर ले। अल्लाह जो इस दुनिया के अंदर जिंदा है, हयात है, मौलाए करीम तुम्हें दीन की सही फहम और समझ अता फरमा। अल्लाह ताला जो इस दुनिया के अंदर हयात और जिंदा है, जब तक उन्हें जिंदा रख, ईमान पर जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख, खात्मा बिल खैर हो तो ईमान पर हो। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।